أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وليال عشر والشفع والوتر۔ اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے سورہ فجر کی دو آیتیں، آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3 کی تلاوت کی گئی ہے۔ کل کے درس میں فجر کی تفسیر گزر چکی ہے۔ فجر کی قسم کھانے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ یہ لیال، یہ لیلہ کا واحد ہے۔ عربی میں رات کو لیلہ کہتے ہیں اور اس کی جمع لیال، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ یہ 10 راتیں کون سی ہے؟ دو معتبر قول ہے اس تعلق سے محدثین کے اور مفسرین کے۔ پہلا قول یہ ہے کہ یہ 10 راتوں سے 10 دن مراد ہے، اور یہ 10 دن ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں، جس کی حدیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ جیسا کہ بخاری کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عشر ذی الحجہ میں کیے گئے نیک عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے دوسرے دنوں میں کیے ہوئے عمل کے مقابلے میں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی، کیا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل ان 10 دنوں کی عبادت ہے؟ کیونکہ سب سے افضل عمل جہاد فی سبیل اللہ، جسے حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جہاد یہ دین کی کوہان ہے، اسلام کی کوہان، سب سے اونچائی، سب سے بلندی جہاد ہے۔ تو کیا اس سے بھی بہتر ان 10 دنوں کے اعمال ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جہاد سے بھی بہتر ان 10 دنوں کی نیکیاں ہیں، الا یہ کہ ایسا مجاہد جو جہاد کرنے جائے اور پھر کچھ بھی واپس نہ لوٹے، نہ اس کی جان واپس لوٹے نہ اس کا مال۔ مطلب یہ کہ خود بھی شہید ہو جائے اور اس کی سواری بھی قتل کر دی جائے۔ جو سواری پہ سوار ہو کر گیا تھا، اس کا اونٹ ہو یا اس کا گھوڑا ہو، وہ بھی زخمی ہو جائے، وہ بھی قتل ہو جائے اور یہ بھی شہید ہو جائے اور سب کچھ اللہ کے راستے میں لٹ جائے، تو وہ افضل ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی عمل انسان کرے تو ان 10 دنوں کے نیکیوں کا مقابلہ دنیا کا کوئی عمل نہیں کر سکتا۔ اور اس لیے بھی ان 10 دنوں کی فضیلت ہے۔ ان 10 دنوں میں ایک عظیم عبادت حج ادا ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں 8 ذی الحجہ کو لوگ مینا کے اندر جاتے ہیں، 9 ذی الحجہ عرفہ کے اندر، 10 ذی الحجہ یہ حج کا دن ہے جس کو یوم الحج الاکبر کہا گیا۔ حاجی بہت سارے کام ان 10 دنوں میں کرتے ہیں، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قرآن کے اندر قسم کھائی ہے۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ ان 10 دنوں سے مراد رمضان کے آخری 10 دن ہیں، جس کی حدیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو جاتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے اور خود بھی جاگتے، اپنی بیویوں کو بھی جگاتے اور پوری عبادت کے اندر تیزی لاتے، یہاں تک کہ آخری دنوں میں آپ صدقہ و خیرات اتنی تیزی سے کرتے جیسے ہوائیں چلتی ہیں، ہواؤں سے زیادہ تیزی کے ساتھ آپ سخی بن جاتے تھے۔ اور پھر ان 10 دنوں میں شب قدر کی رات ہے، لیلۃ القدر، جو 1000 دنوں سے افضل ہے۔ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ ان 10 دنوں سے مراد رمضان کے آخری 10 دن ہیں، لیکن بہتر اور افضل قول یہ ہے کہ یہ 10 دنوں سے ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن مراد ہے۔ دنوں میں سب سے افضل ذی الحجہ کے دن ہے، اور راتوں میں سب سے افضل رمضان المبارک کے آخری عشرے کی 10 راتیں ہیں۔ یہ بعض اہل علم کا کہنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ وَلَيَالٍ عَشْرٍ کہہ کر 10 راتوں کی قسم کھائی، پھر فرمایا وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، اور قسم ہے جفت کی اور طاق کی۔ شفع معنی جفت، اور وتر بھی کہہ سکتے ہیں، اور وطر دو کے معنی بھی طاق۔ تو اس کی تفسیر بعض علماء کہتے ہیں وطر سے مراد اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی جفت نہیں، اللہ کا کوئی جوڑا نہیں، اللہ اکیلا ہے، وطر ہے۔ اور اللہ کے علاوہ جتنی مخلوق ہے سب جفت ہے، سب جوڑے ہیں۔ جیسے آسمان ہے تو زمین ہے، خشکی ہے تو تری ہے، اس طرح ہر مخلوق کا جوڑا ہے سوائے اللہ کے۔ اور یہ عقیدہ اگر انسان رکھے تو نجات پا جائے گا کہ اللہ کا کوئی جوڑا نہیں، اللہ کی نہ صفت میں کوئی جوڑ ہے، نہ اس کی جو ہے اس کے ناموں میں یا اس کے صفات میں
یا اس کی اپنی یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو خلقت ہے، جو خالق ہے، اس میں بھی کوئی جوڑ نہیں ہے۔ تو ایک تفسیر تو یہ ہے کہ اللہ وطر ہے، اور حدیث میں بھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ ان اللہ وطر یحب الوطر، کہ اللہ وطر ہے اور اللہ وطر کو پسند کرتا ہے۔ اور دوسری تفسیر جیسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ والشفع سے مراد 10 ذی الحجہ جو جفت تاریخ ہے، اور وطر سے مراد 9 ذی الحجہ کا دن ہے، اس لیے کہ 10 ذی الحجہ اس کو حج کا اہم دن کہا جاتا ہے، اور یہ وہ دن ہے جس میں حج کے 5 اہم ارکان ادا ہوتے ہیں، جیسے رمی کرنا، اور پھر قربانی کرنا، اور بالوں کو منڈوانا، اور طواف افاضہ کرنا، سعی کرنا۔ اسی لیے اس کو یوم الحج الاکبر کہا گیا، حج اکبر کا دن۔ ایک ہے حج اکبر، ایک ہے حج اکبر کا دن، دو میں فرق ہے۔ حج اکبر، ہر حج کو حج اکبر کہتے ہیں، اور ہر عمرے کو حج اصغر۔ اور یوم الحج الاکبر سے مراد 10 ذی الحجہ کا دن، جہاں پہ حج کے بہت سارے ارکان انسان ادا کرتا ہے۔ لیکن عام طور پہ جو رواج ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر 9 تاریخ کو یوم عرفہ آ گیا تو وہ حج اکبر ہے۔ یہ غلط بات ہے۔ ایک بار حج کرنے کا اتفاق ہوا تو عرفہ کا دن جمعہ کا دن تھا، 9 ذی الحجہ، تو ہر کوئی مبارکباد دیتے تھے، حج اکبر مبارک ہو، حج اکبر مبارک ہو۔ تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ 9 تاریخ کو اگر جمعہ عرفہ کا دن آ جائے اور اس میں جمعہ کا دن ہو تو وہ حج اکبر ہو جاتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ ہر حج حج اکبر ہے اور عمرہ حج اصغر ہے۔ لیکن یوم الحج الاکبر کہیں گے قرآن کی زبان میں، سورہ توبہ میں اللہ نے ذکر کیا، اس سے مراد 10 ذی الحجہ کا دن ہے، اور پھر وطر سے مراد 9 ذی الحجہ۔ اور اس لیے اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے کہ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت کرتا ہے۔ حدیث کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن جو ہے سب سے زیادہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور عرفہ کے دن شیطان سب سے زیادہ ذلیل، سب سے زیادہ چھوٹا اور سب سے زیادہ رسوا ہوتا ہے، اپنے سر پہ مٹی ڈال کر بھاگتا ہے کہ یہ آدم کے بیٹوں کو دیکھو، میں زندگی بھر ان کو بہکاتا رہا، اور آج یہ رب کی مغفرت حاصل کر کے جہنم سے آزاد ہو رہے ہیں۔ بلکہ بعض روایتوں میں یہاں تک ہے کہ عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ حقوق العباد کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ حقوق العباد کا معاملہ جو بندے اور بندے کے درمیان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ وہ اپنے ذمے لے لے گا، اور جس پر اس نے زیادتی کی وہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو راضی کر دے گا۔ جیسے کہ ایک حدیث میں ہے کہ اگر اللہ نے اس کو معاف کر دیا حقوق العباد کا معاملہ، اور دوسرا جو جس کو حق دینا تھا وہ مطالبہ کر رہا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ایک خوبصورت محل اس کو دکھائے گا جنت میں۔ تو یہ شخص پوچھے گا کہ اللہ یہ محل کس کا ہے؟ اللہ کہے گا یہ محل اس کا ہے جو اس کو معاف کر دے۔ بندہ کہے گا اللہ میں نے معاف کر دیا، اللہ اس کے بدلے اس کو وہ محل عطا کر دے گا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ ارحم الراحمین ہے، رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ تو بندوں کو معاف کرنے کا بہانہ تلاش کرتے ہیں۔ تو حج یوم العرفہ کی عبادت اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو اتنا معاف کرتے ہیں کہ اتنی کسی اور دنوں میں اتنی مغفرت نہیں کرتے، لیکن وہاں شرط یہ ہے کہ بندہ حلال کمائی سے حج کیا ہو، اس کا کھانا حلال ہو، اس کا پہننا حلال ہو، اور اس کا لباس حلال ہو۔ جیسے نعمان بن بشیر کی حدیث ہے مسلم شریف کی، ایک آدمی دور دراز سے سفر کر کے پراگندہ بال، پراگندہ کپڑے، میلے کچیلے لباس، اور بالکل اللہ سے دعا کرتے ہوئے یا ربی یا ربی کہہ کر پکارتا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ اے بندے مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام، کہ اے میرے بندے تیرا کھانا حرام کا ہے، تیرا پینا حرام کا ہے، تیرا لباس حرام کا ہے، میں کیسے اور کہاں سے تیری مغفرت کروں؟ تو حلال کمائی کے ساتھ اگر انسان جائے اور یوم عرفہ کے دن رو رو کر گر گرا کر اللہ سے مانگے تو اللہ تعالیٰ پورے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ بلکہ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر فخر کرتے ہیں فرشتوں کے سامنے، اور فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ دیکھو میرے بندوں کو پراگندہ بال ہے، میلے کچیلے کپڑے ہیں، ایک ہی چادر میں، اور یہ یہاں اس میدان میں کیا چاہتے ہیں، اور فرشتوں تم گواہ رہو میں نے ان سب کی مغفرت کر دی۔ حالانکہ وَلَيَالٍ عَشْرٍ میں ان 10 دنوں کی قسم آ گئی تھی، اور ان 10 دنوں میں ہی یوم عرفہ کا دن بھی ہے،
لیکن یوم عرفہ کی خصوصیت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے پھر الگ سے ان 2 دنوں کی 9 ذی الحجہ اور 10 ذی الحجہ کی قسم کھائی۔ یہ تو حاجیوں کے لیے خاص ہے، لیکن جو حج نہیں کرتے ان کے لیے بھی 9 تاریخ کو فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عرفہ کا 1 دن کا روزہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ 2 سال کے ان کی صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، تو یہ بھی فضیلت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ صحیح معنوں میں قرآن کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔